آج کے اس مختصر پیغام میں جو بات آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ جو دعا ہے اللہ رب العزت نے سکھائی ہے، اور اپنے پیاروں کا وہ تذکرہ اور انداز اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اور آئندہ انشاءاللہ العزیز ہر جمعۃ المبارک پر ہم ایک باقاعدہ مضمون کے ساتھ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ مالک لم یزل ہمیں اس توفیق کو اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی اور یہ انداز بڑا پیارا جو اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو عطا فرمایا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا کی بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت کی بھلائی۔ حسنہ بھلائی کا تصور قرآن مجید نے جو خود عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق حسن سے ہے، حسین ہونے سے ہے، اور یقیناً یہاں بات انسان کی ان اعمال صالحہ کی اور نیکیوں کی جا رہی ہے، اور بندہ مومن کو یہ دعا اللہ رب العزت نے خود سکھا کے اپنی بارگاہ سے منگوائی ہے کہ بندہ مجھ سے یہ طلب کرے۔ اور یہ بھلائی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھلائی کا ذکر کیا، دنیا کی بھلائی کا ذکر کیا، اور یہ بڑے پیارے انداز کے ساتھ قرآن مجید نے اس تصور کو ہر ایک امتی کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے اس انداز میں عطا کیا ہے۔ اور یہاں ایک بات بڑی اہم جو آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ المیہ یہ ہے کہ ہم جس طرح اس وقت من حیث القوم زوال کا شکار ہیں، پوری امت اور پوری قوم فکری زوال کا شکار بھی ہے، اور امت میں اور قوموں میں زوال کا سبب جب ان کی فکر کھو جاتی ہے تو یقیناً وہ زوال کی طرف سفر کرتے۔ مگر عجیب بات ہے کہ یہ امت جسے کنتم خیر امت کا ٹائٹل عطا کیا گیا، اور پھر دیکھیے قرآن جیسی زندہ و جاوید کتاب امت کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم فکری تعطل میں ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن مجید کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ اس آیہ مبارکہ پر غور کیجیے اور دیکھیے ہم نے زندگی میں کتنی بار یہ آیہ مبارکہ پڑھی ہے، یاد کی ہے، دعا میں مانگتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، مگر اتنا واضح اور ستھرا اور نکھرا تصور قرآن مجید نے جو امت کو عطا کیا ہے، مگر اس پر کبھی دھیان ہمارا نہیں گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا کی بھلائی اور پھر آخرت کی بھلائی۔ یقیناً ہم دنیا میں موجود ہیں، یہ دعا دنیا میں کی جا رہی ہے، دنیا میں بیٹھ کر اللہ کے حضور اس بات کی التجا کر رہے ہیں، تو گویا یہ جو تصور اگر کہیں موجود ہوتا ہے اور لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ دین اور دنیا کا تصور جو ہے وہ دین اور ہے اور دنیا اور ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے سے، اور یہ اللہ کے پیاروں کی دعا ہے، اب اگر اس مضمون کو پڑھیں جس مقام پر یہ آیہ مبارکہ ہے، اس کے سیاق و سباق کو، اگلی آیات اور پچھلی آیات کو پڑھیں، تو اس مقام پر یہ دعا اللہ رب العزت نے اس انداز میں ذکر کی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اور اس کے پیارے وہ اس طرح اللہ کے حضور دعا کرتے۔ تو اللہ کے پیاروں کا انداز اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، تو گویا پہلے آپ دنیا کی بھلائی مانگ رہے اور پھر آپ آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے، تو اب یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے اور قابل توجہ ہے کہ بھئی آخرت کی بھلائی بھی تو آپ نے یہاں سے لینی ہے۔ اگر نیک عمل کریں گے، اگر آپ جو ہے وہ اچھا عمل کریں گے، صالح عمل کریں گے، تو آپ کی آخرت تو بہتر ہو جائے گی۔ آپ کی آخرت کی بنیاد ہی آج کے اس نظام عمل پر ہے۔ اس سے پہلے آپ کا عقیدہ ہے، عقیدہ صحیحہ ہے، اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ ایمان رکھتے ہیں،
اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اس کا صلہ آپ کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ مگر یہ جو ونڈ ہے، یہ جو الگ الگ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی یہ الگ الگ ذکر کی ہے، یقیناً اس میں حکمت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں مضمون اللہ رب العزت نے سپریٹلی ذکر کیے، الگ الگ ذکر کیے، تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی راز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو فرق آج ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے کہ مسجد کا تعلق، دین کا تعلق، مذہب کا تعلق الگ دنیا سے ہے، اور جو دنیا ہم زندگی جو ہم گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جو زندگی کے معاملات ہیں، جو روزمرہ کی زندگی ہے، اس کا ایک الگ تصور ہے۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے دین اور دنیا کو جمع کر دیا، اور یہ حسن آپ دیکھیے آج کی زندگی کے اندر آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے یہ تصور نکالیں گے کہ جو آج کا جدید علم ہے، جو آج کی جدید تعلیمات ہیں، وہ تو آپ کو جدید ذرائع سے مل رہی، تو اگر آپ اسے دنیا کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں تو کیسے آپ اس کو اپنے دین میں داخل کریں گے؟ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دین کا تصور ہی سمجھنا جو ہے وہ ہم اس سے عاری ہو گئے، ہمیں دین کی فکر اور دین کی سمجھ جو ہے وہ نہیں رہی۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ آج امت فکری تعطل کا شکار ہے، جو فکری ٹھہراؤ امت میں آ گیا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن ہمارے پاس موجود ہے مگر قرآن کی فکر ہمارے پاس نہیں رہی۔ اگر آپ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی فکر کو دیکھیں تو آپ نے اسی بات پر تو پوری دنیا کو جمع فرمایا ہے۔ منہاج القرآن، قرآن کا جو منہاج ہے، قرآن کی جو فکر ہے، قرآن کا جو راستہ ہے، وہ امت کو عطا کیا ہے تاکہ وہ جو فکرہ ستھرا تصور جو ہے فکر کا امت کو عطا کیا جائے، اور فکر امت جو ہے وہ اپنی فکری زوال سے نکل کر پھر جو ہے وہ اوج ثریا کی بلندیوں کی طرف سفر کرے۔ تو